بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں عافیہ فاطمہ، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ عورتوں کے جو مہینے کے ایام ہوتے ہیں جن میں کچھ دن ناپاک ہوتی ہے، تو رمضان کے مہینے میں شب قدر کی جو راتیں آتی ہے آخری عشرے میں، کیا ان راتوں میں ناپاکی کی حالت میں عبادت کر سکتی ہے؟ اور ناپاکی کی حالت میں عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کیا چیزیں پڑھ سکتی ہے اور کیا کیا چیزیں نہیں پڑھ سکتی؟ اس کے بارے میں بتلا دیں، مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو آپ نے پوچھا ہے یہ سوال واقعی اہم ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ ایک فطری کمزوری لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر مہینے عورت کو کچھ ایام ناپاکی ہوتی ہے اور کچھ دن عورت کو ناپاک رہنا پڑتا ہے، جس کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے، جو ایام حیض جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ان دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے۔ اس حالت میں عورت کے ذمے جو نمازیں ہیں وہ تو معاف ہو جاتی ہے، یعنی عورت کو جب ماہواری آتی ہے مہینے میں، جو کچھ ایام اس کے پیریڈز کے آتے ہیں، حیض کے آتے ہیں، تو ان دنوں میں عورت کے لیے نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ نمازیں اس کی قضا نہیں ہے، نمازیں تو معاف ہے، لیکن جو ان دنوں میں روزے ہیں، روزوں کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جو روزے ہمارے ان ایام کے اندر چھوٹ جائے تو وہ روزے ہم کو بعد میں قضا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے روزے قضا ہو جایا کرتے تھے فطری کمزوری کی بنا پر، تو وہ آپ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، یعنی رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ روزے رکھا کرتی تھی۔ تو ہم کو بھی اس طریقے سے جب بھی کوئی موقع ہو تو وہ روزے ہم کو قضا کرنے چاہیے، چاہے کسی بھی مہینے میں آپ قضا کریں، چاہے بعد میں قضا کر لیں، لیکن قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ عورت ناپاکی کے دنوں میں کیا کیا عبادت کر سکتی ہے، کیا کیا نہیں کر سکتی۔ ناپاکی کے دنوں میں عورت ایک تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ناپاکی کی حالت میں عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ تو شب قدر کی جو راتیں ہیں، جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 5 راتیں آتی ہیں آخری عشرے کے اندر، 21، 23، 25، 27، 29، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے ہی فرمایا کہ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر ضرور ہوتی ہے۔ تو اب خواتین کو چاہیے کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، کہ جن کے آخری دنوں کے اندر اگر ناپاکی شروع ہو جائے تو وہ شب قدر کی راتوں میں ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ کر سکتی ہے۔ خوب تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت تو نہ کریں لیکن دعائیں مانگ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شب قدر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے، تو وہ دعا ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا تنہا دعائیں کر رہے ہیں تو ہم فاعف عنی کہہ لیں گے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دعا ہم پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جب آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کو اگر میں پاؤں تو کیا دعا کروں، تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے، شب قدر کی راتوں میں کثرت سے دعا پڑھیں۔ اور شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی طریقہ رائج ہے، جیسے بہت سی عورتیں گھروں کے اندر نمازیں پڑھتی ہے مخصوص طریقے سے کہ ہر پہلی رکعت کے اندر اتنی مرتبہ قل پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ انا انزلنا پڑھنی ہے۔ تو کوئی نماز کا خاص طریقہ نہیں ہے شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے لیے، بلکہ جو چاہے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ نفل نمازیں پڑھیں اور اسی طریقے سے جو نفلی نمازیں ہیں کسی بھی طریقے کو پڑھ سکتے ہیں، عمر قضا پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جاگنے کے لیے، آپ جو چاہے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مخصوص طریقے کی نماز پڑھنا کہ اتنی مرتبہ صورتیں پڑھنا، اتنی مرتبہ یہ صورت پڑھنا، یہ چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور باقی نہ باقی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے،
نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ، دعائیں وغیرہ بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان خواتین کو جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور دعائیں وغیرہ مانگنی چاہیے۔ فقط واللہ عالم۔